عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین شامل کریں گے سب سے پہلے ہم ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل، اس سلسلے میں اس سیگمنٹ میں ہم قرآنی ایک وظیفہ، ایک روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں جو کہ ہوتا ہے قرآن سے روحانی علاج۔ قرآن شفا ہے، قرآن پاک کی صورتیں، اس کی آیتیں مخصوص مسائل، مخصوص امراض اور الحمدللہ بہت سارے مختلف مسائل کے حل کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ آج جس وظیفے کا انتخاب کیا ہے اور جو وظیفہ آپ کو بتانا ہے وہ ہے دانتوں کے امراض کا روحانی علاج۔ قرآن سے کیا اس کا علاج ہے، کیا اس کا روحانی علاج ہے، وہ آپ کو بتانا ہے۔ پہلے تو یاد رکھیے کہ دانت جو ہے نا، یہ جیسے ہم غذا کو چبانے کا کام لیتے ہیں، دانت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ جن کے دانت نہیں ہوتے نا، جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، تو آپ ان سے اس کی قدر پوچھیں کہ کھانے میں کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، روٹی چبانے میں، غذا کو چبانے میں کتنی آزمائش ہوتی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دانتوں کی نعمت دی، اور دانتوں کا مضبوط ہونا، دانتوں کا صاف ہونا اور دانتوں کا سلامت رہنا یہ خوبصورتی کی علامت بھی ہے نا۔ اللہ پاک ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہمیں اس نعمت کی قدر بھی کرنا چاہیے اور دانتوں کا صحیح استعمال بھی کرنا چاہیے۔ جو لوگ جیسے کوئی پان کھاتا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں کھاتا ہے کہ جس سے دانت خراب ہو جاتے ہیں، دانتوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں، تو بڑی پھر آزمائش یہ ہوتی ہے نا۔ تو آج دانتوں کے درد کا روحانی علاج آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے دانت خراب ہو چکے ہوں، دانتوں میں کیڑا لگ گیا ہو، دانتوں سے خون آتا ہو، مسوڑے پھول جاتے ہوں، یا بعض اوقات خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح کے امراض ہو جاتے ہیں، دانت کمزور ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور بالخصوص جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جن کے دانت خراب ہو جاتے ہیں، دانتوں کے درمیان کیڑا لگ جاتا ہے، داڑیں کمزور ہو جاتی ہیں بچوں کی، اب چاہے بچے ہوں بڑے ہوں، کسی کے بھی دانت خراب ہو چکے ہوں تو آپ اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سورہ یاسین شریف کو، سورہ یاسین شریف کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے جس کے دانت خراب ہو چکے ہوں۔ سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر ہے 58، یہ 3 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، سلام قولا من رب الرحیم 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنی انگلی پر دم کریں۔ اب کوئی بھی انگلی پر دم کر لیں، شہادت والی انگلی لے لیں، اس انگلی پر آپ دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد اب آپ اپنے دانتوں پر یہ ملیں، یہی انگلی ملنی ہے نا، یہ پھیرنی ہے انگلی دانتوں پر، تو انشاءاللہ الکریم دانتوں کے امراض دور ہو جائیں گے، دانتوں کی بیماریاں، تکلیفیں، درد یہ سب ختم ہو جائے گا۔ بچے اگر چھوٹے ہوں، نہیں پڑھ سکتے ہوں، تو والدین یہی آیت مبارکہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں، یا یہی آیت مبارکہ پڑھ کر بچوں کی انگلی پر دم کر دیں اور بچوں کو کہیں کہ اپنے دانتوں پر یہ پھیر لیں، تو الحمدللہ عز و جل دانت کی تکلیف جاتی رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور جو بڑی عمر کے ہیں، جن کے تلفظ درست ہیں، جن کے قواعد و مخارج درست ہیں، اچھا ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو وہ خود اس وظیفے پر عمل کر کے انگلی پر دم کریں اور اپنے دانتوں پر پھیر لیں۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ اور ایک اور اہم بات، ایک مشورہ بھی میں دوں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور وہ ہے مسواک کا استعمال۔ جی ہاں، مسواک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت مبارکہ ہے، مسواک کیا کریں آپ۔ جی، مسواک کرنے سے جہاں دانتوں کے امراض دور ہوں گے، وہیں جسمانی طور پر آپ کو صحت حاصل ہوگی، جسمانی بہت ساری آپ کی بیماریاں، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، معدہ آپ کا درست ہو جائے گا، پیٹ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، امراض قلب، دل کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اچھا، اسی طرح اگر کمر میں آپ کی تکلیف رہتی ہے تو آپ مسواک کیا کریں، کمر مضبوط ہوتی ہے، پیٹ مضبوط ہوتی ہے، اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، اعصاب اس کے مضبوط ہوتے ہیں، قوت مدافعت میں اس کے اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تو دنیاوی
فوائد جسمانی فوائد حاصل ہوئے، اور اخروی فوائد کیا حاصل ہوں گے کہ موت کے وقت اسے کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوگا، قیامت کے دن اللہ پاک کا دیدار اسے نصیب ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دنیاوی فوائد بھی ہیں، جسمانی فوائد بھی ہیں، اخروی فوائد بھی ہیں، ماشاءاللہ یہ حاصل ہوں گے۔ تو مسواک بہت ساری برکتوں کا، یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجموعہ ہے بہت ساری برکتوں کا، تو مسواک کا ضرور استعمال کیجیے، انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے ناظرین سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہیں، آپ سے کچھ بات چیت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کال شامل کریں گے۔ جی، بچے کی شادی نہیں ہو رہی، وظیفہ بتا دیں۔ اس کی بچے کی شادی نہیں ہو رہی، صحیح ہے، ابھی انشاءاللہ اس حوالے سے وظیفہ آپ کو بتا دیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میں استفادہ کرانا تھا اپنے بھانجوں کا، وہ اکثر بیمار رہتے ہیں، سیران ہے ایک کا نام کشف ہے، ایک کا نام دعا ہے، اور ان کی والدہ کا نام یسرا ہے۔ صحیح ہے، بیمار رہتے ہیں بچے، اللہ پاک ان بچوں کو شفا عطا فرمائے۔ شامل رہیے گا سلسلے میں، ابھی استخارہ کریں گے، پھر وظیفہ آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ اپنی بیوی کا استخارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیوی کا نام ہے ثنا اور ان کی ماں کا نام ہے نسیم بیگم۔ یہ اثرات کے معاملات ہیں ان کے ساتھ۔ اثرات کا مسئلہ ہے، صحیح ہے، انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں، استخارہ کر کے وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرا تھوڑا سا بی پی بھی ہائی رہتا ہے، میرے ادھر سائڈ پہ کینسر کی رسولی بھی ہے، اور مجھے ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے۔ اللہ پاک رحم فرمائے، شفا عطا فرمائے، جملہ امراض آپ کے دور فرمائے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ کینسر کا بھی انشاءاللہ الکریم ایک خاص وظیفہ ہے، تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ شامل رہیے گا آپ بھی سلسلے میں، اگلی کال دیجیے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، میرے بہنوئی کا نام عقیل رضا، ان کی والدہ کا نام نرجس۔ استخارہ کروانا ہے کہ وہ کافی عرصہ سے وہ بیمار رہتے ہیں، اور ان کی یہ کنڈیشن ہے، اور ان کے جو مال جانور ہیں جو جب دودھ والے مطلب ایک پہنچتے ہیں، مقام پہ پہنچتے ہیں اچھی کنڈیشن میں، تو وہ جب بیٹھی ہوتی ہیں وہ اٹھ نہیں سکتی، تو ان کو کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے، جانور بیٹھ جاتے ہیں، یا جو جب کام کرنے جاتے ہیں واپس آتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسے ہوتا ہے، کسی جانور کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، انجانے میں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کے بارے میں ضرور استخارہ کروانا ہے کہ کیا کوئی جادو ہے یا کوئی آزمائش ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ آپ کے بہنوئی عقیل نام آپ نے بتایا نا، تو چلیں استخارہ بھی انشاءاللہ بھی کیا جائے گا، اور جانور کے حوالے سے جانور سلامت رہیں، اور جو دودھ دیتے ہیں جانور ان کے دودھ میں بھی اضافہ ہو، برکت رہے، جانوروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بیمار نہ ہو، جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے اور نظر نہ لگے، ان تمام امراض کے لیے انشاءاللہ ایک خاص وظیفہ میں عرض کروں گا۔ اور ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کا، استخارے کیے جائیں گے، اور دوران استخارہ آپ کو کچھ دکھانا ہے، ایک کلپ دکھائیں گے مفتی قاسم صاحب کا۔ دیکھیں پہلے میں آپ کو عرض کروں کہ بعض اوقات ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ڈپریشن سے کیسے نکل سکتے ہیں، اسی طرح نفسیاتی اگر کوئی مریض بن چکا ہو تو اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں۔ آئیے اس سے متعلق دیکھتے ہیں مفتی قاسم صاحب کا ایک کلپ، اور اس دوران انشاءاللہ استخارے ہو جائیں گے، تو استخارے کے بعد پھر آپ کی طرف بڑھیں گے اور آپ کو جوابات بتائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جو لوگ انگزائٹی کے یا ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، جی اچھا یہ آج کے زمانے کا یوں کہہ لیں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جی کہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو چونکہ اس طرح کے الفاظ بول لے تو لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں پاگل ہونے کی بات کر رہا ہے یہ کسی کی، کہ یہ بندہ پاگل ہے یہ۔ ہم جب سائیکالوجی کی، انگزائٹی، ڈپریشن کی بات کریں، لیکن بات کیا ہے کہ حالات و واقعات بما خیالات اس قدر انسان کو ڈپریس کر دیتے ہیں کہ وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کے گھر کا چولہا صحیح نہیں چل رہا، اس کے اور پرابلمز چل رہے ہیں، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ بیچارہ جو ہے نا وہ ڈاؤن ہوتا جائے گا، اور اس کو بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو نا وہ سیٹ رکھ سکے۔ اب ایسی صورت کے اندر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انگزائٹی اور ڈپریشن کیا کہتے ہیں کہ بھئی کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ، گھر کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو، کسی سے نہیں ملنا، کسی سے بات نہیں کرنی، کوئی کہے بھی تو کہنا یار میرا دل نہیں کر رہا بات کرنے کا۔ اچھا لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ کیفیت اور بڑھ جائے گی، سٹریس ہوگا تو انگزائٹی بن جائے گی، انگزائٹی ہوگی تو ڈپریشن بن جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان وہ جو اس وقت اس کا دل کر رہا ہے نا اس کے الٹ کرے۔ اس کا دل کر رہا ہے بالکل کونے میں جا کے بیٹھے، وہ لوگوں کے درمیان جا کے بیٹھ جائے۔ اس کا دل کر رہا ہے کہ کسی سے بات نہ کرے، وہ 10 آدمیوں سے جا کے بات کرے۔
اس کا دل کر رہا ہے کہ گھر سے باہر قدم نہ رکھے، وہ سیدھا جا کے کسی خوشگوار جگہ پہ بیٹھ جائے۔ جب وہ اپنے آپ کو کوشش کر کے فزیکلی چینج کرے گا تو اس کا اندر بھی چینج ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ حکمت جو ہے یہ خود دین کے اندر موجود ہے۔ اس کی میں مثال عرض کروں کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ 3 دن کے بعد گھر میں نہ بیٹھے رہیں، جو کام کرنے والا ہے وہ اپنے کام پہ جائے، جو آفس والا ہے وہ اپنے آفس جانا شروع ہو، اور جو گھر کے اندر بالکل سب اس کیفیت اور انداز کے اندر تھے اب وہ اس کو چھوڑ دیں۔ اچھا، لوگ جو تعزیت کے لیے آ رہے تھے تو ان کے لیے بھی فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ 3 دن تعزیت کے اس کے اندر اندر آئے۔ یعنی ویسے تو اجازت ہے اگر بندہ دوسری جگہ تھا تو بعد میں آ کے تعزیت کر لے، لیکن یہی اگر بھی 3 دن کے اندر اندر اس کو وائنڈ اپ کر دیں، اور اس کے بعد پریکٹیکلی آپ جو ہے وہ باہر نکلیں اور آپ اپنے معمولات کے اندر مشغول ہو جائیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ایسا جیسے کسی بھی جگہ ہوتا ہے تو 2-3 دن کے بعد جو اس کے دوست احباب آتے ہیں اس کو یہ بولتے ہیں نا چلو بیٹا اپنے کام پہ جانا شروع کر دو، اپنے آفس جانا شروع کر دو، اب جوائن کرو۔ کیا ہے یہ کہ اگر وہ بیٹھا رہے گا اس کی کیفیت یہ تقاضا کر رہی ہے کہ بیٹھا رہے، لیکن اس کیفیت سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی باہر نکلے۔ تو یہ جو اپنے ظاہر کو بتکلف کسی اس میں لے کے آنا ہے نا کیفی اپنا حالت کے اندر، تو وہ آپ اس کے اندر کو تبدیل کر دیتی ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اگر کوئی ڈپریشن میں، کوئی ذہنی دباؤ کا شکار ہے تو اپنے آپ کو اس کیفیت سے نکالنا پڑے گا، جیسے کہ مفتی قاسم صاحب نے بھی فرمایا۔ تو ان مدنی پھولوں پر بھی عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، بعض اوقات تو کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری جو حساس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں نا، چھوٹی سی بیماری آئی، چھوٹی سی تکلیف آئی، یا اللہ نہ کرے سر میں درد ہو گیا، بخار چڑھ گیا، جسم میں درد ہو گیا، تو اب کیا اب اس بیماری کو گویا کہ ہم اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، اوڑھ لیتے ہیں۔ اب وہ کیا تنہائی اختیار کر لیتے ہیں کہ اب مجھ سے تو کچھ نہیں ہو سکتا، بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، بہت زیادہ بیمار ہوں۔ نہیں، اپنے آپ پر یہ طاری نہ کریں، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اپنے حوصلے بلند رکھیں۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیں بہت سارے الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے استخاروں کے جوابات۔ ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے، روحانی علاج کے حوالے سے، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، اپنے بچے کی شادی کے حوالے سے کہا تھا کہ بچے کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے کوئی دعا، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ تو دیکھیں، اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہو تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھیں۔ آپ بچے کو کہیے گا کہ نماز فجر ادا کریں، نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد 312 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ انشاءاللہ الکریم یہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی اور شادی کے اسباب بھی بنتے چلے جائیں گے۔ اور کوشش کیجئے کہ روحانی علاج کے بستے سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنے بھانجے کے حوالے سے کہا تھا اور بھانجیوں کا بھی بتایا تھا۔ دیکھیں ان کا ماشاءاللہ استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں کوئی ایسے عملیات، کوئی اثرات، کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ بچوں کو جب نظر لگ جاتی ہے نا تو بعض اوقات بچے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے، ڈاکٹر کو بھی دکھائیے اور نظر وغیرہ بھی اتاریں۔ الحمدللہ عز و جل نظر اتارنے کی وجہ سے بھی بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ نظر اتر جائے گی، طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ نظر کیسے اتاریں گے بچوں کی؟ اب آپ ایک وظیفہ یہ نوٹ کیجئے گا، یہ خاص بچوں کی نظر اتارنے کے حوالے سے یہ وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ پڑھ کر پہلے بچے کے سیدھے گال پر دم کریں، پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کر دیں۔ نظر اتر جائے گی، نظر بد نہیں لگے گی، اور انشاءاللہ الکریم بچوں کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، مجھے کینسر کی رسولی بھی ہے، ڈاکٹر نے جواب بھی دے دیا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ دیکھیں شفا دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک کی حقیقت میں شافی الامراض ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ نہ کرے اگر کسی کو کینسر ہو چکا ہو یا کینسر کی رسولی ہو چکی ہو تو اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی
اور پھر ایک مرتبہ سورہ مریم قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے، صحیح ہے۔ کینسر کا مریض خود یہ وظیفہ پڑھ لے اگر خود پڑھ سکتے ہوں، اور اگر کیفیت ایسی ہے کہ بھائی نہیں پڑھ سکتے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہمت نہیں ہے پڑھنے کی، تو گھر کا کوئی ایسا فرد کہ جس کے قواعد و مخارج درست ہوں، وہ سورہ مریم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے کینسر کے مریض کو پلائیں۔ اب مریض جو ہے وہ صبح، دوپہر، شام، یہ 3 ٹائم یہ اس کا پانی پیے، بلکہ کوشش کریں کہ سارا دن وہی پانی پئیں، اور اسی دم کیے ہوئے پانی سے ہی دوائیاں استعمال کریں۔ آپ کی جو میڈیسن چل رہی ہیں، دوائیاں چل رہی ہیں، آپ اسی دم کیے ہوئے پانی سے وہ کھائیں دوائیاں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بہت جلد یہ کینسر کا مرض ختم ہو جائے گا، آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہ تو ہوا وظیفہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک آپ کو مشورہ بھی دوں کہ آپ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کیجیے گا۔ دنیا بھر میں ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں۔ ان روحانی علاج کے بستوں پر پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے جو 40 دن کا کورس ہوتا ہے نا، آپ وہ ضرور کیجیے گا۔ آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل آپ کی یہ کینسر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرے بہنوئی ہیں اور یہ عقیل نام ہے، کافی عرصے سے یہ بیمار ہیں، اور ان کے کچھ جانور ہیں جب دودھ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو یہ کھڑے نہیں ہو پاتے، بیمار ہو جاتے ہیں، کمزوری ان میں ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ان کا آپ کے بہنوئی کا بھی استخارہ کیا گیا تو ان کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، اور آزمائشوں کی صورتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی اس طرح نقصان کی صورت میں، کبھی حادثات کی صورت میں بھی آ جاتی ہیں۔ اور اللہ پاک کے رضا پر راضی رہیں۔ حفاظتی اقدامات جانوروں کے حوالے سے وہ بھی آپ کرتے رہیں۔ اور ایک وظیفہ میں آپ کی بیماری کے لیے عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ 1000 مرتبہ یا حیو یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، آپ ماشاءاللہ طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور دوسرا جو جانوروں کے حوالے سے آپ نے کہا نا، تو دیکھیں جانوروں کے حوالے سے ایک وظیفہ میں عرض کروں۔ جانور اللہ نہ کرے اگر بیمار ہوں یا نظر لگ جاتی ہو یا دودھ نہیں دیتے ہوں، تو آپ 49 مرتبہ 49 ٹائمز یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ پڑھ کر آپ اپنے جانور پر دم کر دیں، صحیح۔ اور اللہ پاک کا یہ اس میں جلالت یہ ذاتی نام ہے، تو یا اللہ یہ پڑھ کر آپ اپنے جانوروں پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے جانوروں کو نظر نہیں لگے گی اور بیمار نہیں ہوں گے، صحت یاب ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجئے گا، ماشاءاللہ تعویذات اس حوالے سے بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنی زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ اثرات کا مسئلہ ہے نا، تو دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اب دیکھیں اثرات تو ہیں، لیکن اب اس میں آپ پریشان نہ، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ جادو کا سن کر، اثرات کا سن کر یا عملیات کا سن کر اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم پر تو اثرات ہو گئے، ہم پر تو جادو کروا دیا۔ ہر چیز کا الحمدللہ عز و جل علاج ہے، روحانی علاج بھی ہوتا ہے، تو کاٹ وغیرہ کا بھی ماشاءاللہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو کچھ دعائیں، کچھ مخصوص وظائف ہوتے ہیں کہ بندہ اگر مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، پابندی کے ساتھ اپنے معمولات میں شامل کرے، تو الحمدللہ ان اثرات سے چھٹکارا مل جاتا ہے اور یہ جادو کا توڑ بھی ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں اگر کسی پر اثرات ہو چکی ہوں نا، تو آصف زدہ یہ خود یہ وظیفہ پڑھے، یا اللہ یا حی یا قیوم، 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 یہ کثرت کے ساتھ آصف زدہ خود جس پر اثرات ہو چکے ہوں تو وہ خود یہ وظیفہ پڑھے۔ اب زوجہ کے ساتھ آپ کے یہ معاملہ ہے تو وہ خود یہ وظیفہ پڑھ کر دم کریں۔ بالفرض اگر کیفیت ایسی ہے کہ نہیں پڑھ سکتے تو اب آپ خود سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہاں سے لے کر آخر سورت تک یہ 4 آیات، یہ ہاں یا دیکھیں اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہیں، یہ سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیتیں ہیں نا، تو یہ پڑھ کر آپ اپنی زوجہ پر دم کر دیں، یا جس پر اللہ نہ کرے جنات حاوی ہو چکے ہوں، جنات کی جو شرارتیں ہوں کسی پر ظاہر ہوں، جنات کسی تنگ کرتے ہوں یا کسی پر اثرات ہو چکے ہوں، تو آپ یہ 4 آیتیں پڑھ کر اس پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی اور یہ اثرات وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ چلیں ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں
کہ اب یہ اثرات کا معاملہ ہے نا، دیکھیں وظائف تو آپ کو بتا دیے گئے، اب آپ روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، گھر والوں کے لیے تعویذات ان کے گلے میں ڈالیں، اور دوسرا یہ کہ اس کی کاٹ بھی کروائیں۔ جادو کی بھی الحمدللہ سمجھ کاٹ ہوتی ہے، اثرات کی بھی کاٹ ہوتی ہے، مختلف قسم کی بیماریوں کی بھی کاٹ ہوتی ہے۔ اچھا اسی طرح اگر کوئی کام اٹک گیا ہے، کوئی کام آپ کا نہیں ہو پا رہا، تو اس کی بھی ماشاءاللہ سمجھ کاٹ کا عمل کیا جاتا ہے روحانی علاج کے بستوں سے۔ تو آپ روحانی علاج کے بستے پہ رابطہ کیجئے گا اور یہ کاٹ کا عمل ضرور کروائیے گا۔ آن لائن بھی ماشاءاللہ جدید دور ہے، تو آن لائن بھی ماشاءاللہ کاٹ آپ کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ میسیجز بھی ماشاءاللہ کافی سارے آ چکے ہیں، کچھ کالز دیجیے گا مزید، پھر انشاءاللہ میسیجز کی طرف میں بڑھوں گا۔ جی ہمارے پیپر ہونے والے ہیں، کوئی ایسے روحانی وظیفہ بتائیں کہ سبق بھی جلدی یاد ہو جائے کرے۔ امتحان میں کامیابی کا وظیفہ، پیپر اچھے ہوں، سبق جلدی یاد ہو، تو چلیں اس حوالے سے کچھ وظائف ہیں وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جی سار میں شدید درد ہوتا ہے، اس درد کی وجہ سے بعد میں الٹیاں آ جاتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ کوئی دوائی وغیرہ دے دیا، وہ چند دن آرام رہتا ہے، پھر وہ اسی طرح ہی ہو جاتا ہے۔ جی کا نام جی اقرا، ماں کا نام ہے شناز بی بی۔ اقرا نام ہے جی، ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں اور اس حوالے سے وظائف بھی آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال۔ 4 ماہ کا بیٹا ہے ہمارا، وہ اس کا نام موحد ہے، اس کی والدہ کا نام نازیہ ہے۔ وہ روتا بہت زیادہ ہے، سوتے ہوئے بھی ڈر جاتا ہے۔ 4 ماہ ہو گئے ہیں، چپ نہیں کرتا، روتا رہتا ہے ہر وقت۔ استخارہ کر کے اپنے روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے انشاءاللہ۔ جی مزید کال۔ میرا نام شہن شہباز ہے، میری والدہ کا نام رضیہ بی بی، میرے والد کا نام سجاد حسین شاہ ہے۔ میں نے استخارہ کرانا ہے، گھر میں پریشانی رہتی ہیں، ایک کی طبیعت صحیح ہو تو اسے خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح پریشانی ہے، پلیز کچھ بتا دیں استخارہ کر کے۔ اللہ آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائیں، گھر کے جو افراد بیمار ہیں اللہ پاک شفا عطا فرمائیں اور گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ جی ابھی انشاءاللہ اس حوالے سے ایک مخصوص وظیفہ ہے، وہ ابھی آپ کو میں عرض کرتا ہوں۔ جی میرا نام تنویر احمد ہے اور میری والدہ کا نام عصمت بیگم ہے۔ میں نے استخارہ کرانا ہے کہ گھر بھی نہیں بک رہا اور حالات بھی بہت خراب ہیں، براہ کرم استخارہ فرما دیجیے۔ اللہ پاک آسانی فرمائیں، ابھی استخارہ کر دیں۔ جی نیکسٹ۔ استخارہ کروانا چاہتا ہوں، میرا نام محمد عمران، میری والدہ کا نام رضیہ بی، طبیعت نہیں ٹھیک رہتی۔ جی مزید کالز۔ سر میں درد رہتا ہے اور نماز میں بے چینی رہتی ہے۔ سر میں درد اور نماز میں بے چینی۔ جی مزید کالز۔ جی آصف میم، والدہ کا نام میر بیگم، اور پریشان اور بیمار بہت زیادہ رہتا ہوں، استخارہ کرانا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ استخارے بھی کیے جائیں گے۔ وقت ہوا ہے ناظرین استخاروں کا، اور ہمارے جن ناظرین نے کالز کیے ہیں استخاروں کے حوالے سے، تو استخارے انشاءاللہ الکریم کیے جائیں گے۔ اس دوران آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں، اور یہ پیکیج ہے امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کا۔ بعض لوگوں کو ہچکیاں بہت زیادہ آتی ہیں، ہچکیاں آتی ہیں نا بڑی، اس میں پھر آزمائش ہو، ہچکیاں رکتی نہیں ہے، پھر بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے، گفتگو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور کیسے اگر کسی کو ہچکیاں آ رہی ہوں، ہچکی نہیں رک رہی ہو، تو کس طرح پھر ہچکی کو یہ روکا جائے نا۔ تو آئیے اس حوالے سے معلومات، یہ کلپ ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جی چلائیے۔ میرا نام آمنہ تاریہ ہے، مجھے کئی گھنٹوں سے ہچکی لگی ہوئی ہے، اس کا کوئی علاج ارشاد فرما دیجیے، اور یہ ہچکی کیوں لگتی ہے؟ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے مدینے کی دعا کر دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ کئی گھنٹوں سے ہچکی لگی ہوئی، لیکن آپ بول تو رہی ہیں، شاید وہ لگی ہوگی، یوں کہنا چاہتی ہوں کہ کئی گھنٹے تک رہی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ اس میں کاغذ کی تھیلی یا پلاسٹک کی تھیلی جو شاپر ہوتی ہے نا، تو یہ منہ اور ناک یہ دونوں پر یوں رکھ کر ہاتھوں سے اس طرح دبا کر رکھے کہ ناک اور منہ کی سانس کی ہوا باہر نہ نکلے پائے، اسی شاپر کے اندر سانس لیں۔ انشاءاللہ 2-1 منٹ میں ہچکی بند ہو جائے گی۔ اور طبی علاج، ایک چھوٹی الائچی اچھی طرح چبا کر نگل لیں گے اور فوراً ٹھنڈے پانی کا گلاس پی لیں، انشاءاللہ الکریم ہچکی بند ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ الکریم میسیجز بھی کافی سارے آپ کے ہو چکے ہیں،
اور میں چاہوں گا کہ میسیجز آپ کے پہلے ہم شامل کر لیں، کیونکہ کافی تعداد میں ماشاءاللہ یہ آپ کے میسیجز ہیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ الکریم استخاروں کے حوالے سے میں عرض کروں گا استخاروں کے جوابات، کیونکہ ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی اس کے بھی میسیجز آتے ہیں کہ ہمارے میسیجز شامل نہیں کرتے، میسیجز ہمارے شامل کر لیا کریں. تو چلیں انشاءاللہ الکریم میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے یہ میسیجز میں شامل کر سکوں، تاکہ سب کے ہی روحانی علاج یہ بیان کر دیے جائیں اور استخارے بھی آپ کے کر دیے جائیں. پہلے کوشش کروں گا کہ جن ہمارے ناظرین نے میسیجز کیے ہیں ان کے روحانی علاج میں عرض کر دوں. دیکھیں، ایک تو یہ میسیج آئے کہ میرے چہرے پر بہت زیادہ دانے ہو چکے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں. تو دیکھیں، اگر چہرے پر کسی کے دانے نکل آئیں، بعض اوقات پھوڑے پھنسیاں اس طرح کے دانے نکل آتے ہیں، تو 3 مرتبہ یا رقیب پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے چہرے پر یہ پھیر لیا کریں. انشاءاللہ الکریم چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا نام شہناز ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے لیے بھی کچھ بتائیں. رشتے میں اگر رکاوٹ ہے تو نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ آپ سورہ والتین والزیتون، سورۃ التین یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، 60 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنایا کیجئے، انشاءاللہ الکریم رشتہ ہو جائے گا. میرا نام فہمیدہ ہے اور میرے شوہر نے انٹرویو دیا ہے، پلیز کوئی وظیفہ بتائیے کہ نوکری لگ جائے. تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیے اور دعا بھی کیجیے گا، اللہ پاک حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت نصیب فرمائے. تو دیکھیں، نوکری لگ جائے، روزگار نصیب ہو جائے، ملازمت مل جائے، اس کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں. اوقات مکروہہ کے علاوہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد 182 مرتبہ یا لطیف 182 مرتبہ پڑھیں. پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم نوکری لگ جائے گی، ملازمت مل جائے گی. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری بہن اور بہنوئی، نام بھی آپ نے خیر لکھا ہے لیکن میں نام نہیں پڑھتا. مسئلہ جو آپ نے بیان کیا ہے کہ بہت زیادہ یہ بدزن ہو گئے ہیں، آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اور غصہ بھی بہت زیادہ، مار پیٹ بھی کرتے ہیں، اور اپنے بھائیوں کی ہر بات مانتے ہیں، لیکن آپس میں ان میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے میری جو ہمشیرہ ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہیں. تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے کہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں اور جو ان کی لڑائی جھگڑے ہیں وہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں. دیکھیں، اس کی وجوہات پر بھی غور کرنا چاہیے. وجوہات کیا ہیں، کیا معاملات چل رہے ہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ صبر و تحمل کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ، اور قوت برداشت اپنے اندر پیدا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. ایک وظیفہ میں عرض کروں، جنہوں نے یہ اپنا مسئلہ شیئر کیا ہے بہن اور بہنوئی کے درمیان نا، تو یہ وظیفہ آپ بتائیے گا بہن کو کہ وہ یہ وظیفہ پڑھیں کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد 101 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے. کس انداز سے پڑھنا ہے کہ ایک عدد مصری یہ منہ میں رکھ لیں، مصری کی ڈلی منہ میں رکھیں، اور یا ودودو 101 مرتبہ پڑھیں، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ. اچھا، جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو اب جو آپ کی بہن ہیں وہ اپنے شوہر کا تصور باندھ کر تصور میں ان پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم ان کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. تو یہ جو وظیفہ میں نے عرض کیا نا، یہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، ان کے درمیان جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، وہ دوریاں ختم ہو جائیں، اور اتفاق رہے، اتحاد رہے، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائے، تو اس کے مطابق یہ عمل کر لیں. اچھا، ایک تو یہ وظیفہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی یہ عمل کر لے، بیوی ناراض ہو تو پھر شوہر یہ عمل کر لے. وظیفہ کیا ہے، رات کو سونے سے پہلے اپنے ہی جو بستر ہے وہاں بیٹھ کر یا مانعو یا معطی یہ 20 مرتبہ پڑھنا ہے. یا مانعو یا معطی، یا مانعو یا معطی، یہ 20 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا ہو جائیں گی اور ناراضی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. مزید بھی یہ میسیجز ہیں. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ
کہ میرے کان سے پیپ آتی ہے تو اس کا بھی کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ یہ بتا دیجئے۔ دیکھیں اگر کسی کو کان میں درد رہتا ہو، کان میں پیپ آتی ہو، یا بعض اوقات کان کے بھی اور میں کافی سارے امراض ہوتے ہیں وہ لگ چکے ہوں، تو ایسی صورت میں 21 مرتبہ 21 ٹائمز یا سمیعو، یہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یا سمیعو 21 مرتبہ آپ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم کان کی بیماریاں، کان کا درد، تکلیفیں یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے نام ہے آمنہ اور والدہ کا نام ہے نظرہ بی بی، کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تھکن اور سستی طاری رہتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، پڑھائی بھی نہیں ہو پاتی، تو اس حوالے سے کچھ وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیے جو اس طرح کی آپ کی کیفیت ہے نا، تو آپ رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پڑھنے کا معمول بنائیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر، یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ جب صبح اٹھیں گے نا تو طبیعت میں الحمدللہ ایک نشاط پیدا ہوگا، طبیعت میں ایک فرحات، ایک مسرت، ایک طبیعت میں ایک تازگی ماشاءاللہ پیدا ہو جائے گا۔ اپنے روزمرہ کے معاملات پر بھی غور کر لیجئے، اعتدال کے ساتھ چلیں، انشاءاللہ الکریم بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اسکرین پر بھی ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے، تو یہ وظیفہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے، تو بہت ساری ماشاءاللہ آپ کی تھکاوٹ، آپ کی سستی یہ سب دور ہو جائے گی، اور طبیعت میں ایک نشاط یعنی ایک چستی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ مزید بھی میسیجز ہیں وہ بھی انشاءاللہ الکریم شامل کریں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں، دنیا بھر میں جہاں ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، تو مختلف بستوں سے مریضوں کے تاثرات جو روحانی علاج کروانے کے لیے آتے ہیں، جو تعویذات عطاریہ استعمال کرتے ہیں، کیسے ماشاءاللہ ان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، کیسے ان کے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں، آئیے اس حوالے سے کچھ تاثرات ہیں ہمارے پاس، وہ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی نمبر 2، یہاں پر موجود ہے جامعہ مسجد کلثوم۔ اس جامعہ مسجد کلثوم میں الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال۔ اس اسٹال پر آنے والے پریشان حال اسلامی بھائی، مریض اسلامی بھائی کو جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، چل کر لیتے ہیں ہم ان سے تاثرات اور ان سے لیتے ہیں کچھ سوالات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اسرار احمد قادری۔ محمد جبران سعید۔ محمد جبران۔ ابھی یہاں پر روحانی علاج کے اسٹال پر آپ آئے ماشاءاللہ کلثوم مسجد کے، تو کس حوالے سے آنا ہوا آپ؟ میں تقریباً 2-3 سال پہلے آیا تھا، 2019-20 میں ایک بندش کے سلسلے میں آیا تھا، الحمدللہ وہ میرے یہاں فائدہ ہوا تھا، پھر وہ میرے بیٹی کا کام بھی ہو گیا تھا ہمارا، اور دوسرے چھوٹے بچے کے سلسلے میں آیا ہوا تھا یہاں۔ اچھا چھوٹے بچے کو کیا ہو گیا؟ بخار ہو گیا تھا، اتر نہیں رہا تھا بخار، آج میرے یہاں پہ علاج ہے۔ اچھا جبران بھائی، یہ ماشاءاللہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے پیارا سا، یہ کس سلسلے میں لے کے آئے ان کو؟ یہ ان کے تعویذ وغیرہ کے لیے آیا تھا، نظر وغیرہ لگ جاتی ہے، روتے بہت تھے، مگر ادھر سے آیا ہوں تو میرے کو فائدہ ہوا ہے۔ پہلے لیے تعویذات؟ پہلے بھی تعویذ لیے تقریباً میرے کو آتے ہوئے 1-2 سال ہو گئے تھے۔ ابھی کیسے ہیں ان کی طبیعت کیسے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ میری والدہ کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا تھا، تو مجھے کسی نے کہا کہ بھائی یہاں پر آئیں کلثوم مسجد میں، اسی طریقے سے دعوت اسلامی کے لوگ روحانی علاج کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بہتر ہوئی، امی بہت امپرومنٹ آیا میری امی کے اندر، پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہیں۔ ابھی کس سلسلے میں آنا ہوا؟ ابھی یہی کہ والدہ کے لیے کچھ تعویذات لینے کے لیے آیا تھا، اور میرا بیٹا روتا بہت ہے، اس حوالے سے بھی میں آیا ہوں کہ وہ بچے کے لیے جو وہ رونا تھوڑا کم کر دے۔ جنید بھائی، یہ ان کے بچے کو جو ہے نا بخار ہو گیا، اس کے لیے روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ بچے جو روتے ہیں ان کے کوئی روحانی علاج ہے تو وہ ذرا بتا دیں۔ نظر بد کے حوالے سے جنید بھائی کوئی بچے کا روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ لیکن بچوں کو اگر بخار ہو، بچے روتے بہت، اچھا رونے کی بہت ساری وجوہات بھی ہوتی ہے نا، بچوں کا رونا بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو نومولود بچے ہوتے ہیں نا، تو پیدائش کے بعد عموماً بچے روتے ہیں، اچھا بچے اگر نہ روئیں نا تو یہ تشویش پھر بڑھ جانی چاہیے کہ رو کیوں نہیں رہا، رونا چاہیے۔ اس سے بہت سارے طبی حوالے سے بچوں کے لیے یہ فائدہ مند ہوتا ہے، صحت کے حوالے سے، اور بچوں کا رونا یہ ان کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے۔ بچے جب روتے ہیں نا پیدائش کے بعد تو یہ بہت ساری بیماریاں دور ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے سانس کے مسائل یہ حل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے پھیپھڑے یہ مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دیکھیں وظائف میں عرض کرتا ہوں، بچوں کو اگر بخار چڑھ جائے، بخار نہیں اتر رہا ہو، تو ایسے بخار کا روحانی علاج کے جو دواؤں سے نہ جاتا ہو، اب چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو، تو اس کا میں وظیفہ عرض کرتا ہوں، جس سے بخار ہے نا، تو پہلے تو کوشش کریں کہ اسے سوتی کپڑے آپ پہنائیں،
کاٹن کا سوٹ آپ پہنا دیں. اچھا سوتی کپڑے آپ نے پہنا دیے، ایک پانی کا پیالہ لے لیں یا پانی کی بوتل لے لیں، آپ سامنے رکھیں اور مریض کو بھی سامنے بٹھائیں جسے بخار ہے. اب آپ سورۃ القدر پڑھنا شروع کریں. 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ القدر آپ پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے کہ ایک مرتبہ سورۃ القدر پڑھی، پانی پر دم کیا، پھر مریض پر دم کیا، اور اتنی آواز کے ساتھ سورۃ القدر پڑھنی ہے کہ مریض بھی سنیں. صحیح، یہ ایک مرتبہ عمل ہوا. پھر دوبارہ اسی طرح بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ القدر پڑھیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ مکمل سورت پڑھنے کے بعد پھر پانی پر دم کریں، پھر مریض پر دم کریں. تیسری بار پھر سورۃ القدر پڑھیں، پانی پر دم کریں، پھر مریض پر دم کریں. اس طرح 21 مرتبہ یہ سورۃ القدر یہ پڑھنی ہے. اور پھر جب 21 مرتبہ کی تعداد پوری ہو جائے تو اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، تو مریض جسے بخار ہے سارا دن وہی پانی پیے. 3 دن کا یہ عمل ہے، آپ 3 دن یہ عمل کر لیں، کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو، اور انشاءاللہ الکریم بخار اتر جائے گا. اور یہ ایسے بخار کا روحانی علاج ہے کہ جو دواؤں سے نہ جاتا ہو. دوسرا آپ نے جو سوال کیا تھا کہ بچوں کی نظر بد اتارنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. بچوں کو اگر نظر لگ جاتی ہو اور چاہتے ہیں کہ بچوں کو نظر نہ لگے تو معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیا کریں. اور بلکہ میں تو مشورہ دوں گا جو والدین ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ بس اپنے معمولات میں شامل رکھیں کہ گھر میں اگر بچے ہیں 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں جتنے بھی بچے ہیں سورۃ الفلق 3 مرتبہ پڑھیں اور 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں. پڑھ کر آپ اپنے بچوں پر یہ دم کر دیا کریں. الحمدللہ عز و جل بچے نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے اور بچوں کی بہت ساری بیماریاں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی. آئیے ناظرین شامل کرنے لگا ہوں میں استخاروں کے جوابات. ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں ان کے استخاروں کے جوابات انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں. نوٹ کیجیے گا. پہلے تو یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ امتحان میں کامیابی کا کوئی وظیفہ بتائیں، پیپر میں دے رہا ہوں، پیپر اچھے ہوں اور سبق بھی مجھے جلدی یاد ہو. تو چلیں اسی حوالے سے ایک میں انشاءاللہ چند ایک چیزیں عرض کرتا ہوں. پہلے تو وظائف نوٹ کیجئے گا. امتحان میں کامیابی کے لیے دیکھیں، امتحان میں کامیابی کے لیے جب آپ پیپر دے چکے نا تو پیپر دینے کے بعد جب آپ کے امتحانات مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد سے لے کر رزلٹ آنے تک آپ نے یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے کہ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف یہ آپ پڑھیں. پڑھ کر آپ دعا کریں انشاءاللہ الکریم امتحانات میں اچھے نمبر آئیں گے، کامیابی نصیب ہوگی. اچھا اب دوسرا بہت سے معلوم بھی کرتے ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں، کالز بھی آتی ہیں اس طرح کی کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ جب ہم پیپر دینے کے لیے جائیں نا تو ہمارا پیپر اچھا ہو. صحیح ہے. اچھا دیکھیں، ایک تیاری اور امتحانات کی جو ایک تیاری ہوتی ہے نا وہ ایک پورا ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن میں وظیفہ عرض کر رہا ہوں. پہلے تو یہ کہ جب بھی آپ پیپر دینے کے لیے جائیں تو وضو بنا کر آپ جائیں، باوضو آپ پیپر دیں. اور پیپر شروع کرنے سے پہلے آپ 20 مرتبہ یا نافعو یہ پڑھ لیا کریں. پیپر آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا اور آپ کی خواہش ہوگی کہ میرا پیپر اچھا ہو تو پیپر انشاءاللہ الکریم آپ کی منشا کے مطابق اور آپ کے معیار کے مطابق اچھا ماشاءاللہ پیپر ہوگا. صحیح ہے. اور دوران پیپر ہوتا ہے نا بعض اوقات کئی سوالات ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ ذہن میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں، یا لکھتے اچانک کوئی ایسی چیز آتی ہے وہ ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی، وہ ذہن سے نکل جاتی ہے تو فوراً درود پاک پڑھ لیں. درود پاک کی برکت سے بھولی ہوئی چیز بھی آپ کو ماشاءاللہ یاد آ جائے گی. صحیح. یہ تو وظائف ہو گئے پیپروں کے حوالے سے، اچھے پیپر ہوں، امتحانات میں کامیابی نصیب ہو جائے. دیکھیں ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ بالمشافہ پڑھنا، تیاری کرنا، کتابیں اپنے ساتھ رکھنا، پورا سال محنت کرنا اور پھر اس امتحانات کی تیاری کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی رہنا. تو یہ ساری چیزیں بھی ضروری. اب پورا سال پڑھیں نا اور پورا سال محنت ہی نہ کریں، کتابیں کھول کر نہ دیکھیں اور آخر میں ہم بولیں کہ بھائی چلو ہمیں وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم یہاں وظیفہ پڑھیں اور پیپر ہمارا ہم پہلی پوزیشن آ جائیں ہماری. تو ظاہری اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے اور ان جو ظاہری لوازمات ہیں وہ بھی پورے کرنے چاہیے. اچھا پھر چلے تیاری تو کرتے ہیں لیکن دوران تیاری اس وقت کیفیت ہماری کیا ہے؟ نیند کا غلبہ تو نہیں ہے؟ بعض اوقات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نیند کا بھی غلبہ طاری ہوتا ہے. اس چیز کو بھی دیکھیں. کما حق ہو تیاری نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے امتحانات میں پیچھے رہ جاتے ہیں.
تو تیاری ہو، یکسوئی، دل جمعی، حاضر ذہنی، یہ ساری چیزوں کو پیش نظر رکھیں، پھر آپ تیاری کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ چلیں اس کے بعد یہ ایک اور کال آئی تھی، آپ نے اقرا نام بتایا تھا بچی کا کہ سر میں درد رہتا ہے، الٹیاں بہت زیادہ آتی ہیں، ان کا استخارہ کیا گیا، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، درد سر سے نجات کے لیے 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر سر پر دم کریں، اور دوسرا یہ کہ الٹیاں اگر کسی کو زیادہ آتی ہوں تو سورۃ الطارق پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پی لیا کریں۔ یہ ایک اور قول تھی کہ 4 ماہ کا بیٹا ہے، معید نام ہے، اور ان کی والدہ کا نام نازیہ ہے، کہ بچہ بہت زیادہ روتا رہتا ہے، ان کا استخارہ کیا گیا معید کا، تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کی وجہ سے یہ بچے بعض اوقات رونا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کی بچے کی نظر وغیرہ بھی اتروائیں، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیا کریں۔ یہ ایک اور قول تھی کہ گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، تو گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، 112 مرتبہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یہ پڑھتے رہا کریں، گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ تنویر احمد بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ گھر نہیں بک رہا، حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، استخارہ بھی کیا تو آزمائشوں کا اشارہ ہے، اور یہ وقتی طور پر آزمائش ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ واقعی حالات بہت نازک ہیں، لیکن آپ ہمت نہ ہاریں، حوصلہ رکھیں اور کوشش کریں، کوشش کامیابی کی کنجی ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ الکریم آسانیاں پیدا ہوں گی۔ استغفار کی بھی کثرت کیجیے، اور دوسرا یہ کہ گھر بک جائے، اس کے لیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 یہ پڑھ کر آپ اپنے گھر پر دم کریں، مین گیٹ جو ہے نا اس پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم گھر بک جائے گا۔ عمران بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ ہے، کوئی جادو، جنات، کوئی اثرات، کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ فی الوقت نہیں ہے۔ روحانی علاج کے بستے سے کاٹ وغیرہ بھی کروائیں، تعویذات بھی حاصل کیجیے، اور روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں۔ یہ ایک اور قول تھی، ہمارے اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، نماز میں بے چینی رہتی ہے، بیمار رہتا ہوں، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو اس کے لیے استغفار کی بھی کثرت کیجیے، اور رات کو سونے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ لیں، اور 11 مرتبہ آپ پڑھیں، یا باعثو یا نورو، یا باعثو یا نورو، یا باعثو یا نورو۔ عبادت میں ماشاءاللہ دل لگے گا، بے چینی آپ کی دور ہو جائے گی، بے سکونی آپ کی دور ہو جائے گی، اور جسمانی امراض بھی ماشاءاللہ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ تو تھے استخاروں کے جوابات۔ کچھ میسیجز بھی ان کے بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج تھا، محتشم اتاری ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کراچی سے میں بات کر رہا ہوں، گزارش یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی عبدالہادی 3.5 سال عمر ہے، پسلی کا مسئلہ ہے، پسلیاں ان کی چلتی ہیں، طبیعت ناساز ہو، یہ بچوں کی ہوتی ہے نا، بعض اوقات پسلیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس طرح کی اگر بچوں کی کیفیت ہو نا تو سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 4 سورتیں ہیں، 3 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، صفیہ نام ہے، مجھے ڈاکٹر نے رسولی کا بتایا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کا علاج بتا دیں۔ تو 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بشیر بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ گھر میں بے سکونی بہت زیادہ ہے، کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا رہتا ہے کچھ دن سے، اور مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ روحانی علاج کے بستے سے تعویذات بھی حاصل کیجئے، گھر میں اتفاق اتحاد کے لیے سکون قائم ہو جائے، اور اس کے لیے کاٹ کا عمل بھی کروائیے، اور گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ضرور کیجئے گا، گھر میں امن اور سکون قائم ہوگا۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے کوئی علاج بتائیں؟ اعتدال کے ساتھ چلیں، کھانے پینے میں احتیاط کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ چلیں، بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں، اور وہ غذائیں کہ جس سے بدن موٹا ہوتا ہو تو ان سے بھی اجتناب کرتے رہنا چاہیے۔ یہ مدثر بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے خواب میں خون نظر آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی اگر کیفیتیں، ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، ڈر جاتے ہوں، تو رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرون آپ یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا، ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ اور اپنی حفاظت کے لیے بھی اقدامات کرتے رہنا چاہیے نا، تو اپنے حفاظت کے لیے آپ تعویذات ضرور حاصل کیجئے گا روحانی علاج کے بستوں سے، اور دنیا بھر میں ماشاءاللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، میرے سنت احمد مقاتم العالیہ کی حفاظت کے بھی تعویذات ہوتے ہیں، وہ ضرور حاصل کریں، پہنیں، استعمال کریں، گھر کی حفاظت کے لیے بھی تعویذات حاصل کریں، ماشاءاللہ آپ کی بھی، آپ کے اہل خانہ کے بھی، گھر والوں کی بھی، گھر بار کی، کاروبار کی، سب کی ماشاءاللہ حفاظت ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ مزید بھی میسیجز ہیں ناظرین، لیکن وقت اختتام کی جانب ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اجازت دیجیے، اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین۔
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، اہل و عیال، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ پاک۔ قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی نصیب فرما یا اللہ پاک۔ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں، قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے اسباب بنا دے یا اللہ پاک۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ بے گھروں کو گھر عطا فرما یا اللہ پاک۔ بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جن کے عزیز بیمار ہیں، جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں، جو ہسپتالوں میں داخل ہیں، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی شافی الامراض ہے یا اللہ پاک۔ ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما یا اللہ پاک۔ جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے میسیجز کیے، کالز کی، اپنی بیماریوں کا بتایا، اپنی پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے یا اللہ پاک۔ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما یا اللہ پاک۔ ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔